بیٹا ایک آدھ تو عالمہ کا بھی انتظام کرو جو تمہارے گاؤں کی بچیوں کو عالمہ نہ بنا سکے نمازی بنا سکے. دادیاں بن گئی, دادیاں نماز یاد نہیں ہے, اماں بن گئی بال سفید ہو گئے نماز یاد نہیں ہے. مجھے بتاؤ یہ مر گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ بلکہ لڑکے سے بھی زیادہ ضروری لڑکی کا دین سیکھنا ہے, اس لیے کہ لڑکی کے 4 دور ہیں. زور سے بول دو, ذرا زور سے بول دو. لڑکی کے 4 دور ہیں, 4. اگر یہ دیندار ہو گئی تو یہ 4 نسلوں کو دیندار بنائے گی. پہلا دور ہے بیٹی, اگر یہ دیندار ہوئی تو کسی کی دیندار بیٹی کہلائے گی. دوسرا دور ہے بیوی, نکاح کے بعد بیوی بنے گی. اگر دیندار ہوئی تو یہ اچھی دیندار بیوی کہلائے گی. بولو کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی؟ اگر یہ دیندار ہوئی تو اس بھائی کی بہن دیندار کہلائے گی. اور چوتھا دور آتا ہے ماں, اگر دیندار ہوئی تو بچوں کی ماں دیندار کہلائے گی. ماں اگر دیندار ہوگی تو بیٹا غلام عبد القادر بن کے جنم لے گا. ماں دیندار ہوگی تو بیٹا غلام حسین بنے گا. ماں دیندار ہوگی تو بیٹا دیندار ہوگا. ماں نمازی ہوگی بیٹا قرآن کا قاری ہوگا. صحیح بتا رہے ہیں, صحیح بتا رہے ہیں. بہت لازمی بنانا. اب عالماؤں کی بھی کمی نہیں, بہت عالماؤں. مدرسہ نہیں ہے, کسی کا گھر خالی پڑا ہوگا اس کو کرائے پہ لے لو یا کوئی فری میں دے اور اس گھر پہ رکھو عالمہ. اور رکھنے کے بعد میں گاؤں کی جتنی بھی عورتیں ہیں, اگر دادی بھی ہے اسے بھی پڑھاؤ, بدو بھی نماز سکھاؤ. ان سے مولویوں کی, عالموں کی ویکینسیاں بڑھیں گی. عالم بھی خالی نہیں, ضروری نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھا گا اتنی پڑھ گئی کہ وہاں بھی ضرورت ہے, یہاں بھی ضرورت ہے, وہاں بھی ضرورت ہے. جتنے عالم بنتے جائیں گے اتنی جگہیں پہ لگتے جائیں گے. بھائی بات ہے کہ قرآن اللہ کی قسم اچھا پڑھو, اللہ کی قسم کہتا ہوں اگر تم قرآن اچھا پڑھو گے نا تو غیر بھی سنے گا نا تیری زبان سے قرآن کو دل دے بیٹھے گا. عمر نے جو کلمہ پڑھا قرآن کی تو برکت تھی, بہن کی زبان سے قرآن سن لیا تھا, دل دے بیٹھے. لیکن بہن قرآن اتنا لاجواب, ہاں بھائی اتنا لاجواب ہے. ارے جب عمر کی بہن قرآن پڑھے تو عمر دل دے بیٹھے, اور جب مصطفیٰ قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیسا لگتا ہوگا؟ سبحان اللہ. اچھا قرآن پڑھنا سیکھو. اچھا میں عرض کر رہا تھا, بات ادھر نکل گئی کہ میرے نبی نے پتھر کھایا, اور اتنے پتھر کھائے کہ تمہاری محبت میں لوگوں جوتیاں خون سے بھر گئی. اور میرے نبی کی جوتیاں خون سے بھری. جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرنا. پہاڑوں کا فرشتہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا یا رسول اللہ, آپ کے زخم دے کے نہیں جاتے, آپ کا حال دے کر نہیں جاتا. یا رسول اللہ اتنے پتھر مارے ظالموں نے کہ جوتیاں خون سے بھر گئی. یا رسول اللہ زمین میں لرزہ ہے, کہیں پھٹ نہ جائے, قیامت نہ آ جائے. آقا اشارہ کرے, میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں, میں 2 پہاڑوں کو ملا کے ان کا تائی بالوں کا کچل کے سرما بنا دوں. اے میرے آقا مجھے اجازت دو. مگر یہ کریم نبی کہتے خبردار ان کے اوپر ایک پتھر بھی نہ اٹھانا. کہا یا رسول اللہ آپ کو تو بہت پتھر مارا. میرے نبی نے فرمایا او پہاڑوں کے فرشتے, تو نے تو ان کے ہاتھ میں پتھر دیکھے ہیں, میں ان کی نسلوں کی زبان پہ اپنا کلمہ دیکھ رہا ہوں. ابو جہل پتھر مارتا مارنے دے مگر اس کا بیٹا کلمہ پڑھے گا. ابو سفیان پتھر مارتا تو مارنے دے, ابو سفیان کی نسلیں کلمہ پڑھیں گے کلمہ. اور پھر ہوا جو مکہ کا عمر نبی کا سر قلم کرنے چلا تھا, اس عمر نے ایک دن کلمہ پڑھا. شام سے کلمہ پڑھا تو پورے مکہ نے دیکھا, پوری دنیا عرب نے دیکھا. ایسا کلمہ پڑھا کہ 40 ماہ انسان ہے عمر کلمہ پڑھنے والا. کتنا 40 ماہ انسان ہے کلمہ پڑھ کے کھڑے ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا عمر کھڑے کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو پتھر سے مارا جاتا ہے, کلمہ پڑھنے والوں کو امیہ اپنے کوڑے سے مارتا ہے. آقا کلمہ پڑھنے والوں کا جینا دشوار کر دیا ہے. آقا مکہ کی گلیوں میں کلمہ پڑھنے والوں کو نکلنا دشوار کر دیا ہے. یا رسول اللہ آج عمر نے کلمہ پڑھا
چاہتا ہے اجازت دو کعبے کے حرم میں کھڑے ہو کے ڈنکے کی چوٹ پہ عمر کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے۔ عمر ابھی تعداد کم ہے، عمر ابھی خاموش ہو جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ اب خاموش نہیں رہا جاتا۔ حضرت عمر کعبے کے حرم میں آئے، او جلسے میں آنے والوں، کعبے کے حرم میں کھڑے ہو کے عمر نے اعلان کیا، او مکہ کے دبنگو، او مکہ کے دہشت گردو، میں نے سنا ہے کلمہ پڑھنے والے کو کوڑوں سے مارا جاتا ہے، آؤ آج خطاب کا بیٹا عمر کلمہ پڑھ لیا ہے، آج خطاب کا بیٹا عمر ایمان لے آیا ہے، آؤ مجھے روکو، آؤ مجھے مارو، مگر مجھے مارنے اور روکنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھنا مقابلہ عمر سے ہے۔ اللہ چاہے اللہ چاہے دشمن کو دوست بنا، تم کہتے ہو حالات خراب ہے، حالات خراب نہیں تو خود خراب ہے۔ 39 کو جب اللہ نے دبنے نہ دیا مکہ، تم تو 1.5 ارب ہو، تم کیوں دب رہے ہو؟ عمل خراب ہے اس لیے دبنا پڑ رہا ہے۔ اللہ نے تو بڑے بڑے اچھے کو ٹھنڈا کر دیا، تو عمل اچھے کر، اللہ تجھے دبنے نہیں دے گا نا، اللہ تیری مدد غیب سے کرے گا، اللہ نے کری غیب سے۔ تیری محبت میں تیرے نبی نے اتنے پتھر کھائے، تو کیا مجھے بتاؤ کہ ہماری محبت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب سے بڑھ کے نبی کے لیے ہو؟ دنیا کا کپڑا پہننا ہے، یہ تو دیکھ رہے ہیرو کا کیسا تھا، ہیروئن کا، میری بہنیں ہیروئن کو دیکھ رہی ہیں، میرے بھائی ہیرو کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ محمد رسول اللہ کا لباس کیسا تھا۔ ارے چاہے پینٹ بھی پہنو، میں منع نہیں کر رہا، لیکن کم سے کم اتنی پہن لو پینٹ کہ وہ نماز میں سجدے میں رکوع میں پریشانی نہ ہو، استنجے میں پیشاب میں آنے میں پریشانی نہ ہو۔ آج تو پینٹ بھی ایسی چل رہی ہے، میرا نوجوان اگر لگتا ہے تو خدا کی قسم حیا آتی ہے، دیکھنے والوں کو شرم آتی ہے، دیکھنے والوں کو۔ یہ جملے میرے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، اگر لچ جائے میرے بھائی تو اس کا جسم کا وہ حصہ دکھتا ہے جس کا دکھانا حرام ہے، حرام۔ ایسی ایسی پوائنٹ پہ چل رہی ہے کہ یار حیا نہیں آتی، پینٹ بھی پہننا تو کم سے کم اتنی ڈھیلی تو پہن لو۔ ارے کیا کر لیا تم نے جنٹل مین بن کے؟ تم نے تنگ پہن کے کر کیا لیا یہ تو بتاؤ میری بہنوں، تم نے تنگ لباس پہن کے کر کیا لیا؟ کر کیا لیا؟ جب کچھ کرنا سیکھی تو پھر آؤ نبی کی سنت کی طرح، آؤ میرے قریب، دیکھو کہ میرے کریم مصطفیٰ کی سنتیں کدھر ہیں، آؤ میرے کریم مصطفیٰ کی سنت کی طرف۔ خدا کی قسم اگر تم نے پھٹا ہوا کپڑا پہنا نا، اب تو ہیرو کی محبت میں پہننا، نوجوان پینٹیں پہنتے ہیں ہیرو کی محبت میں، یہ ہیرو کی محبت میں اندر قیامت میں پکڑ ہوگی۔ اور اگر پھٹا ہوا کپڑا نبی کی محبت میں تہمت لگا کے سنت سمجھ کے پہن لیا تو 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ نظر کے بدلی نظارہ بدل گیا۔ نیت یہ کر لو کہ سنت رسول کے مطابق مجھے پہننا ہے، یہ نیت کرو، سنت کے مطابق اگر پہنوں گا تو خدا کی قسم میرے کپڑے میں جو ہے تیرے تو پہنے کا کپڑا، لیکن 100 شہیدوں کا ایک ایک سنت میں ثواب ملتا رہے گا۔ عشق سب سے بڑھ کے مسلمان ہوئی جو نبی سے، اور نبی کا فرمان بھی ہے تم میں جب تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے متا، اپنے سب کچھ سے بڑھ کے محمد کو نہیں۔ اب آپ لوگ ہم تو چاہتے ہیں کپڑا پہن رہے تھے سنت کے مطابق، کھانا سنت کے مطابق، شادی سنت کے مطابق، شادی میں پٹاخے، دھمکے، گانے، باجی، ناچ تماشے۔ مسلمانوں سب سے بڑھ کے اپنے مصطفیٰ سے محبت کر جاؤ، خدا کی قسم جنت تمہاری منتظر ہو جائے گی۔ آگے بڑھو۔